پیارے دوستو، کرشمات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر شے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے ہی کرشمے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے لگا، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ کرشمہ کہاں پر پیش آیا، کس ملک اور کس شہر کا واقعہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے، تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریج والا بچہ۔ ایک جریج نامی شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا، اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا تھا اور اسی میں رہتا اور نماز پڑھتا رہتا تھا۔ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج، تو دل میں کہنے لگا یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھی جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی اور جب دوسرا دن ہوا تو اس کی ماں پھر آئی اور پکارا اے جریز۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے، میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پکار لگائی اے جریز، تو وہ کہنے لگا اے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا یا اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ان سے اس کا سامنا نہ پڑے۔ پھر بنی اسرائیل میں جریز کا اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا اس کی مثالیں دیتی تھی۔ وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریز کو فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ پھر وہ عورت جریز کے سامنے آ گئی، لیکن جریز نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا، اور اس سے زنا کرایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریز کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا گیا، اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو وہ بولے تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جریز نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو جریز کے پاس لائے، بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، تو اس نے کہا ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی اور بچے کے پاس آ کر اس کی پیٹھ کو ہلکا سا ہاتھ سے دبایا اور بولا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریز کی طرف دوڑے، اس کو بوسے دینے لگے اور اسے چھونے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنوا دیتے ہیں۔ وہ بولا کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے پھر بنا دو۔ تو لوگوں نے پھر ویسا ہی بنا دیا۔ تیسرا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بہت ہی عمدہ جانور پر ایک بہت ہی خوبصورت شخص گزرا، تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے دیکھا۔ اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا یا اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اتنی بات کر کے وہ بچہ پھر پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے۔
تم لوگ جتنا ظلم مجھ پر کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے سچا ضرور ثابت کرے گا۔ تو اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر اس بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور یہ لڑکی جسے لوگ مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے، تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا۔ اس پر تو نے کہا کہ اللہ مجھے اس کی طرح کرنا۔ یہ کیا بات ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اور اس لونڈی پر لوگ تہمت لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی، حالانکہ اس نے زنا نہ کیا اور نہ ہی چوری کی۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ پیارے دوستو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے یہ تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کی پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ اسی طرح پیارے دوستو انٹرنیٹ پر ہم آج کل جو ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک ایسے ویڈیوز نظر آئی جو کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو بچہ جواب میں لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ پیارے دوستو اس طرح سے بھارت کے شہر میں بھی ایک واقعہ سامنے آیا جہاں پر ایک ہندو رہتا تھا اور وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا تھا، یعنی مسجد کو مسمار کرتا تھا اور بابری مسجد کو شہید کرنے میں اس نے اپنا رول پلے کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بے شک جب اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ نے اس ہندو کے گھر میں ایک ایسا ہی کرشمہ کیا کہ جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی چونک گئے اور اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جی ہاں پیارے دوستو اس ہندو کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ بہت عرصے سے بے اولاد تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بیٹے کو جنم دیا اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ بچے کی زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ پیارے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے اور یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس نشانی دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو پیارے دوستو بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر ایسی کیفیت طاری کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انکار نہ کر سکے۔ سبحان اللہ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔